پر تھا، حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، کیا تھا معاملہ؟ دیکھیے ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا جنگ صفین جنگ جمل میں کہ علی حق پر تھے یا جو ہے عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہ، تو اور جو ہے کیا کربلا کے اندر فلاں حق پر تھے فلاں حق پر، جب سوال کیا گیا تو بہت ہی بہترین جواب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا. میں چاہتا ہوں ہم سب اس جواب کو یاد رکھیں. انہوں نے کہا اس جنگ میں شامل نہیں تھا، اللہ نے میری ہاتھوں کی حفاظت کر لی. کیا فرمایا؟ میں اس جنگ میں شامل نہیں تھا تو اللہ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کر لی. اب میرا کام ہے اپنا منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کروں. میں نہیں تھا نا اس جنگ میں تو اللہ نے بچا لیا. حق تھا، باطل تھا، صحیح تھا، غلط تھا، الحمدللہ میں بچ گیا. میرا ہاتھ اس میں شامل نہیں، کسی صحابی کے خون میں رنگے نہیں ہے، کسی اس میں نہیں، الحمدللہ. اب میرا کام ہے اپنی منہ نہ کھول کر اپنی حفاظت، اس لیے کہ دونوں طرف صحابہ ہے تو منہ مت کھولو، اپنا منہ کھول کر اپنی حفاظت کر لوں. بڑا بہترین اصول دیا انہوں نے کہ ہم موجود نہیں تھے، اللہ نے ہمارے ہاتھ بچا لیے، منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اس کو جانتے بھی نہیں کیا واقعہ تھا. یہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک بچے کو لے کر آئے، 10 محرم کا واقعہ تھا، عاشورے کا، اور میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا عصر کی. جب میں نکلا تو آگے کہا مولوی صاحب بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا، جنگ کربلا کیا تھی، فلاں تھی. تو مولوی صاحب بیچارے بولنے لگے لا علم بھی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، علم حاصل کیجیے اپنی تاریخ کا، اپنے اسلاف کا. یہ جو ہے یزید جو تھا معاویہ کا بیٹا تھا، سفیان کا پوتا تھا، اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ تھا وہ تھا. میں نے سنا بعد میں نے کہا مولوی صاحب اگر ایک بیٹا واقعی میں اگر غلط ہو بھی تو باپ کو آپ برا بھلا کریں. معاویہ کا بیٹا تھا، رسپیکٹ دو، عزت دو. تمہارے باپ کو تم عزت دو گے، وہ صحابی رسول ہے. وہ معاویہ ان لوگوں میں سے رضی اللہ عنہ جو کاتب وہی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وہی کی کتابت کی. 24 کاتبین میں سے ایک ہے. عزت دو ان کو. ان کے بیٹے سے اگر غلطی ہوئی بھی ہوں گی یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے اب یہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کرے گا انسان، چونکہ میں ابھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے موجود، وہ تو اللہ کرے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ واقعی میں اس سے وہ ہوا ہے تو باپ کو کیوں برا بھلا کہہ رہا ہے؟ ہمیشہ دو گروہوں کے درمیان جنگ یا لڑائی جھگڑا ہو تو وجہ انات کیا ہے، دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جنگ ہوئی کس بات پہ؟ دو لوگ لڑتے ہیں تو درمیان میں کوئی تیسری چیز ضرور ہوتی ہے. وہ حکومت کے لیے تھی جنگ، وہ جائیداد کے لیے تھی، وہ ملک کے لیے تھی، وہ پراپرٹی کے لیے تھی. آخر درمیان میں چیز کیا تھی؟ پھر ہمیشہ یہ تصور پایا جاتا ہے دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی، درمیان ایک تیسری چیز تھی جن کو یہ دونوں چھیننا چاہتے تھے. اب جیتا وہ نہیں جو زندہ رہا، جیتا وہ ہے جو اس چیز کو لے گیا. پہلی مجلس میں مقصد حسین آپ کو سمجھا. پھر ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے وہ تیسری چیز کس کے پاس ہے، وہ پراپرٹی کس کے نام ہوئی، وہ ملک کس کا ہو گیا، وہ جائیداد کون جیت گیا. لہذا جو جیت گیا وہ جیت گیا، جس کے پاس چلی گئی اب وہی زندہ ہے. اب آئیے پہلے ہمارے انسانیت سے آج یکم چاند رات پہ ہم سوال کرتے ہیں حسین اور یزید کے درمیان وجہ دشمنی کیا تھی؟ سوال بیعت. یزید چاہتا تھا بیعت کرو، حسین کہتے تھے میں نہیں کرتا. اس کے درمیان میں سوال تھا بیعت کا. اب مجمع جا کے اور تائید کرے گا اور پھر میں جملہ آپ کے ذہنوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مارا کون گیا، زندہ کون رہا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے بیعت کی کس نے تھی. اگر تو معاذ اللہ سبحانہ وتعالی حسین بیعت کر گئے تو پھر اس کا مطلب ہے یزید ہی کا. اگر سوال بیعت ادھورا رہ گیا، لطف ابھی مجھے مکمل نہیں ہے، میں بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا تاکہ بات آسان ہو. دو گروہوں کے درمیان، دو بندوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑا تھا وجہ تھی ایک جائیداد، ایک پراپرٹی. دونوں اپنا مقدمہ لے کے لوئر کورٹ میں چلے گئے. عدالت نے ایک فریق کے حق میں فیصلہ دیا، دوسرے فریق کو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں تھا، وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. جب وہ ہائی کورٹ میں گیا تو اس نے ہائی کورٹ میں جا کے پھر وہی مقدمہ وہ ہار گیا. اب وہ جیتا وہ خوش ہے کہ میں نچلی عدالت سے نہیں جیتا، اوپر والی عدالت سے نہیں. اب وہ جو ہارا ہوا ہے وہ پریشان فرسودہ چہرے کے ساتھ باہر نکل رہا تھا اور اس نے کہا میں ابھی ہارا نہیں، میں سپریم کورٹ میں جا رہا، شاید میں وہاں سے جیتا. اب جو جیتا ہوا تھا اگر وہ یہ سوچ کے گھر واپس آ جائے کہ میں تو اس عدالت سے جیت گیا، مجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ، تو اسے کسی پڑھے لکھے نے سمجھایا اگر تو وہاں نہ گیا تو یہ وہاں جا کے جیت گیا تو سمجھ تو پہلی عدالت میں بھی ہار گیا، تو دوسری عدالت میں بھی ہار گیا. تیرا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا کہ تو آخری عدالت سے جیت گیا. اب وہ آخری عدالت میں پہنچا، اب اسے یہاں سے یہ غلط ہے، اب یہاں سے جیتا تو پہلی بھی جیتا، دوسری بھی جیتا. اگر یہاں سے ہارا تو میں پہلی سی عدالت سے بھی ہارا، دوسری عدالت سے بھی ہارا. اب اگر کوئی جملہ بندہ سمجھ سکے، کوئی شعر قابل قبول ہو تو اس شعر کو قبول کرے گا، جملے کو قبول کرے گا. اسلام کربلا میں، کربلا کے جنگل میں نہیں تھا، اسلام کربلا کی سپریم کورٹ میں آگے کھڑا ہو گیا. اگر اسلام وہاں سے ہار جاتا تو نہ خیبر کی جنگ جیتا تھا، نہ خندق کی جنگ جیتا تھا، نہ بدر جیتا تھا، نہ احد جیتا. کافر بدر ہارے، کافر احد ہارے، کافر جمل ہارے، کافر خیبر ہارے، کافر خندق ہارے، کافر صفین ہارے. کفر آ گیا کربلا کے میدان میں. حسین کربلا نے پھر اسلام کو زندہ کر دیا. اسلام نے کہا حسین ہم تیرے ممنون ہو گئے، اس لیے حسین کو حسین نبی کا بیٹا نہیں وارث انبیاء کہا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، آدم جیت گیا. کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، نوح جیت گیا. کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، ابراہیم جیت گیا. کربلا میں آگے سوالات نبوتیں جیت گئی. کربلا میں پھر بدر جیت گئی. کربلا میں پھر احد جیت گئی. کربلا میں پھر خیبر جیت گئی.
حسین نے ساری جیتی ہوئی جنگیں دوبارہ جتا دی. چلے اسی مثال کو اور آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ میں نے مثال دی ہے تو آپ احساس ہو جائے. لہذا تمثیل کے پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں, اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں. سپریم کورٹ میں پھر وہی بندہ جیت گیا جو پہلی 2 عدالتوں سے جیتا. جو وہ سپریم کورٹ سے جیت کے باہر نکلا, ہارنے والے نے غصے میں اسے قتل کر دیا. وہ فائرنگ کی آواز جج کے کانوں میں چلی. جج نے پوچھا کون قتل ہوا؟ انہوں نے کہا جو جیت کے نکلا تھا اسے ہارنے والے نے قتل کر دیا. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پراپرٹی جو جس جائیداد کے لیے اتنا جھگڑا ہو رہا تھا, وہ یہ سمجھے گا کہ اب وہ مر گیا ہے تو اب زندہ کو دے دو. اگر آپ بیدار ہیں اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ وہ مر گیا تو اب اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو اب مر گیا, اب جو زندہ ہے اب اسے دے دو, اب اسے کیا فائدہ؟ وہ کہے گا نہیں رکو, اسے گرفتار کرو فوراً, جس نے قتل کیا اسے گرفتار کرو. تو صاحب یہ پراپرٹی جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ ہوا, یہ کس کو دے؟ اس کا اس کی اولاد کو, اور اس کی اولاد کو بلا کے مطمئن کر دو کہ اب تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. قربانی تم نے ایک دی ہے لیکن جائیداد ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو گئی ہے, اب تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. یہی وجہ تھی کربلا میں سوال بیعت تھا. بیعت کا سوال صرف یزید نے حسین سے نہیں کیا تھا, یزید کے باپ نے حسن سے کیا تھا, یزید کے دادے نے رسول سے کیا تھا, نمرود نے ابراہیم سے کیا تھا, فرعون نے موسیٰ سے کیا تھا, ابلیس نے آدم سے کیا تھا. حسین نے کربلا میں آ کے پچھلی نبوتیں بچا دی تھی, لیکن حسین نے قتل ہو کے انکار بیعت کر کے حسین نے یزید کو ایسے ہرایا. وہ سوال نہ پھر سجا سے ہوا ہے نہ بھاگے سے ہوا. اس کا مطلب حسین جیتے کیونکہ حسین کا نظریہ جیتے. حسین جیتے کیونکہ حسین جس نظریے کی بنیاد پہ کربلا میں آئے تھے وہ نظریہ جیت گیا. اب حسین اکیلے نہیں جیتے, نبوتیں جیتے. چلے پھر ابھی اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں. نتیجہ آگے بڑا اچھا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مثال ہی چل رہی ہے تو مثال ہی سے نتیجہ. اب جو شخص گرفتار ہو کے کٹہرے میں آیا تو اب جج نے کہا کہ کس چیز سے اس نے قتل کیا؟ ایک ریوالور سے. اس سے پوچھو یہ کہاں سے ملا. تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ہتھیار اس کا اپنا تو تھا ہی نہیں, اس کا تو لائسنس ہی نہیں بنا, وہ تو کسی VIP بندے کا تھا. کوئی باربر جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کا نہیں تھا, وہ تو کسی بہت بڑے بندے کا تھا. بس اس بہت بڑے بندے کا نام بچانے کے لیے کچھ قوتوں نے سر اٹھایا. بندے سے کہا سارا جرم تو مان لے, اسے بچا لے, کیونکہ اس نے ساری زندگی بڑی عزت سے گزاری ہے. اندر اس کے جرم تھا, باہر سے شرافت کا لبادہ تھا. اب اگر وہ شرافت کا لبادہ اتر گیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ مجرم تھا. لہٰذا اس کا جرم چھپانے کے لیے تو اقرار کر لے, ریوالور بھی میرا, خیال بھی میرا, تصور بھی میرا ہے. لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہم تو کھوج لگائیں گے, انصاف نہیں ہو رہا تھا. لوگ سڑکوں پہ آ گئے, انہوں نے کہا ہمیں احتجاج کرنا ہے, ہمیں انصاف چاہیے. یہی کچھ ہوا تھا. مسلمان چاہتا ہے صرف یزید مان جائے کہ میں نے حسین کا قتل کیا تھا. ہم ہر سال کا محرم کو احتجاج کرتے سڑکوں پہ آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے, ہمیں پہلے یہ بتاؤ یزید کو یہ خیال کس نے دیا تھا, یزید کو یہ تصور کس نے دیا. ہم زمانے سے تقاضا کریں یہ ہے عزاداری, یہ ہے عزاداری. دنیا تمہاری مالداری سے نہیں ڈرتی, تمہاری عزاداری سے ڈرتی. امیر شیعہ سے زمانہ نہیں ڈرتا, عزادار شیعہ سے زمانہ. قتل ہمیشہ جلوس نکالنے والا کیا جاتا. اسے مار دو. کیوں ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم تو بدن بھی اپنا زخمی کرتے ہیں, خرچ بھی اپنا کرتے ہیں, پھر ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ پھر عزاداری پہ مبنی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ بڑے لوگوں کے نام چھپائے جا رہے ہیں. بے شک میں برطانیہ میں رہا ہوں لیکن سامنے لوگ تو پاکستانی ہیں. کا پاکستانی ہے تو پھر آپ اس بات کی اجازت بھی مجھے دیں گے, جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا اور آپ اس بات کی تائید کریں گے. جیب قطرہ بھی پکڑا جائے تو تفتیش کرنے والا پہلے یہ پوچھتا ہی تیرا باپ کیا کرتا ہے. کوئی بڑا لکھا سمجھدار سے سوال کرے جو اس نے کیا باپ کا کیوں پوچھ رہا ہے, جب پتا کروں یہ خاندانی جرم تو نہیں کرتے. باپ اچھا ہوتا تو بیٹا جیب قطرہ ہی ہوتا, تربیت غلط ہوئی ہے تو جیب قطرہ بنا. زمانہ ہم پہ الزام نہ لگائے, ہمیں صرف یہ بتاؤ یزید کا باپ کیا کرتا اس کو تھا نا بیٹا کچھ تو تھا نا جس کی وجہ سے یزید بنا. آج مولوی نے ہم پہ احسان کر دیا, اس نے کہا جی ہم بھی مانتے ہیں یزید غلط تھا, حسین صحیح تھے, تو احسان نہ کر ہم پہ. ہمیں تیری اس اعلیٰ ظرفی کی کوئی ضرورت نہیں کہ تو ہم پہ یہ احسان کرے کہ محرم کے مہینے پہ آگے تو بھی یہ کہتے ہم مانتے ہیں یزید غلط تھا.
اگر یزید کو غلط کہنا ہے تو پھر مان یزید نہیں پورا نظام غلط ہے، نظام غلط، کہتے نہیں یزید غلط تھا نظام ٹھیک۔ چلے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تازہ الیکشن گزرا ہے، آپ پاکستان سے باخبر ہیں۔ اب میں جملہ کہوں گا اور جملہ آپ نے وصول کرنا ہے اور تائید کا حق ادا کرنا ہے، خاموشی کے بندھن توڑنے جس کی زبان ذکر کی امانت۔ لوگ کہتے ہیں یزید غلط تھا نظام ٹھیک تھا، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یزید آزاد امیدوار؟ یزید اپنی مرضی سے خلیفہ بن گیا؟ کیوں ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ ہم تو جاہل قوم ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو سناؤ ایسی کہانیاں، ایسے خیالات کو ہم نہیں مانیں گے۔ یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہہ دیا، اس میں اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ لوگ غلط منبر پہ بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں جرأت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ آج کہہ رہے ہیں یزید غلط نظام تھی، ہمارا سوال یہ ہے صرف یزید غلط نہیں، نظام غلط، جس نظام کے تحت وہ یزید خلیفہ بنا وہ مکمل نظام غلط ہے۔ صرف ایک اینٹ کیوں نکال رہے ہو؟ حد ہو گئی، تم نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں۔ پھر اس کا جی چاہے ہم کر دیں گے، کیوں بھائی؟ ہمارا سوال ہے یزید غلط تھا کیوں؟ چلے مجلس ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے۔ اب ایک سوال میں یہاں پہ اٹھاؤں گا اور اس سوال کا میں یہی ابھی جواب دوں، سوائے ہمارے ہم ماتمیوں کے، عزاداروں کے، کالے کپڑے پہننے والوں کے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے، سوائے میرے مذہب کے کوئی مسلمان اپنے مذہب کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دیں۔ تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی، لیکن آؤ میں ایک دو کرامت بھی سنوں گا۔ اس لیے اگر اس سیرت سے ہماری زندگی چمکتی ہے تو کرامت سے ہمارے دل کو جھلا بھی ملتا ہے۔ در دور سے کہہ دو سبحان اللہ، در اور مچل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کون غوث اعظم ہیں، ان کے ابا بھی ولی ہیں، ان کے نانا بھی ولی ہیں، ان کے دادا بھی ولی ہیں، ان کی ماں بھی ولیہ ہیں اور ان کی پھوپھی جان بھی ولیہ ہیں۔ بغداد میں قحط سالی پڑ گئی، بڑے بڑے علماء صوفیاء نے نماز استسقا پڑھی، بارش نہ ہوئی، سب نے کہا یہاں آل نبی کا خاندان رہتا ہے، چلو ان سے دعا کرائیں۔ جب آپ کے گھر آئے تو آپ کی پھوپھی جان صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور آپ نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، سبزہ نہیں اگ رہا ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، آپ بارش کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ کی پھوپھی جان کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، آپ نے گھر کے کونے میں جا کر رکھی اور صحن میں آئی اور نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی۔